کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے، اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو گئے۔ کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہہ گیا، سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہو گئی۔ ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حضرت علی کو بہادر جنگجو، انہوں نے نام رکھا حرب، لڑنے والا۔ آپ نے کہا نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا حرب۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ جن کے نام اللہ رکھے، اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر، ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ حسن چہرے، سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین سر، چہرہ، کمر اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا۔ عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا، عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے، گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے، گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے، اور دو جہان کے سردار بچوں کو یہاں نہیں یہاں اٹھانا بھی کوئی معقول نظر آتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے۔ میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا، کندھوں پہ بٹھا کے باہر نکلے۔ ایک بدو پریشان ہو گئی جو انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے؟ ہم نے کہا میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو اگلی خوشخبری سنو، جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔ گود میں کھلایا، سینے پہ لٹایا، سر چوما، ماتھا چوما، ہونٹ چومے، پورے وجود کو اپنے بوسوں سے سجایا، اور اسی پہ یہ دیکھو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سر نیزے پر ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ تو تمہارا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ حسین ناکام ہیں اور شمر کامیاب ہے، چونکہ وہ پیسے والا بن گیا، ان کی تو ساری نسل ذبح ہو گئی۔ تم کہو گے یہ کیا زندگی تو وہ ہے جنہوں نے 3 بر اعظم کی حکومت جیتی، لیکن میرے اللہ نے کیا فیصلہ دیا، تاریخ نے کیا فیصلہ دیا، قرآن نے کیا فیصلہ دیا، حدیث نے کیا فیصلہ دیا، انسانوں نے کیا فیصلہ دیا، کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ڈالا، عزت کا صحرا کس کے سر پر باندھا، اور ذلت کا کالا داغ کس کے ماتھے پہ لگایا۔ تم روتے حسین کے لیے ہو، وہ کام یزید والے کرتے ہو۔ اتنا عالی خاندان، اتنا پاک، پاکیزہ، لفظ پاک بھی ان کی پاکیزگی کو بتانے کے لیے تھوڑا ہے۔ ہے کیا سنوں، میرے نبی گھر میں آتے ہیں، این اللقا، دنیا میں آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا ان میں سب سے مصروف ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن پر 7 بر اعظم کی ذمہ داری، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری، ان سے بڑی ذمہ داری کون اٹھائے؟
کس نے اٹھائی ہے؟ اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں. تم پاؤنڈ کماتے کماتے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے. تو بچے ڈرگ نہیں بیچیں گے تو کیا کریں گے؟ شرابیں نہیں پئیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ گھر تشریف لاتے ہو، وقت نکال. این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو اس فاطمہ ان کو تیار کر کے بھیجتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے. میرے نبی ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، فرماتے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دنیا میں اس سے بڑے شاہ سوار نہیں پیدا ہوں گے، نہ ایسی سواری نہ ایسے شاہ سوار. کمر پہ چڑھا کے بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، گھومتے، اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے. ایک دفعہ ایسے ہی کھیل رہے تھے اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اوپر سے جابر بن عبداللہ گلو، اتنی بڑی سواری. تو آپ نے کہا واہ واہ، اتنے بڑے سوار، اتنے بڑے سوار. یہ گھر کی زندگی، مسجد، فرض نماز سب سے عظیم فریضہ اہل ایمان کے لیے، نفل ہو یا سنت ہو، فرض ہو یا واجب ہو، اور جب باجماعت ہو تو سب سے زیادہ عظمت بڑھ جاتی ہے. میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، باجماعت امام ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، حسن کود کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور میرے نبی سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں. پیچھے والے سمجھتے ہیں آپ فوت ہو گئے، نماز میں فوت ہو گئے. پہلی صف والوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تھوڑا سا کہ مسئلہ کیا ہے. دیکھا تو حسن، کبھی حسن ہوتے تھے کبھی حسین ہوتے تھے، دونوں ایک کی بات نہیں، دونوں بھائیوں کی بات، کبھی یہ کبھی وہ. جب جو آ کے بیٹھتا آپ سجدہ لمبا کر دیتے. تو ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھا کے آپ کو نیچے اتارنا چاہا، تو آپ نے بغلوں میں سے دیکھا ایک ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں اپنا ہاتھ یوں کر کے روکا کہ مت اتارو. جب تک وہ بچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. حسن کے ساتھ کھیلتے تھے، بٹھاتے، چھوٹے سے اپنی زبان دکھاتے، وہ آپ زبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ زبان منہ میں لے لیتے، پھر ہنستے، پھر زبان نکالتے، وہ زبان کو پکڑتے، پھر آپ زبان منہ میں لے لیتے. یہ حسین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ حسن کے ساتھ ہو رہا ہے. اور دونوں کی کشتی کرواتے، خود بھی شریک ہوتے ان کے ساتھ، اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں. حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، حسن نے دبا لیا تو آپ حسین کو کہیں حسین شاباش بھائی، شاباش، ہمت کر، شاباش شاباش شاباش. تو اس فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. آئے ہائے. میرے نبی نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. سارا خاندان ذبح کرا دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو ذبح کر. میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، 4-5 سال کا تھا، وہ چیخا تو میں بھاگ گیا، میں اس کی چیخ سن نہیں سکا. بچوں کے سر کٹ رہے ہیں اور ایک آدمی صبر کی تصویر کھڑا ہو تمہیں سبق دے رہا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے. تم شراب نہیں چھوڑتے، جوا نہیں چھوڑتے، حرام نہیں چھوڑتے. صبر کی تصویر. 14 صدی میں ایسا واقعہ نہ آیا، نہ آئندہ ایسا آئے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سستا سودا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب.
اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. یہ امام حسین ان اشعار کی تصویر تھی کہ میرے مولا اگر تو ملا اور جگ چلا گیا سستا سودا ہے، تو راضی ہوا سب روٹھ گئے سستا سودا ہے. ان سب کو کٹوا دینا تیری ناموس پہ، تیری عزت پر، تیرے دین پر، اپنے نانا کی ناموس پر میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہ عزت کا سودا ہے، یہ سستا سودا ہے. ایک بول بول کے سب کو بچا سکتے تھے اور اس پہ توبہ کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی. زیادہ زیادہ وہ مکروہ تھا. ایک ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، لیکن چونکہ یہ عالی گھرانہ ہے، ان کی شان کے خلاف ہے اور پوری آنے والی نسلوں کو سبق دینا ہے، تو اس لیے ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اسے ناجائز بھی سمجھتے ہیں یہاں کر کے مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ اللہ معاف کر دو. اللہ کہتا ٹھیک ہے، پہلے ہی جنت کے وارث ہو، تم پہلے ہی جنت کی وراثت ملی ہوئی ہے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے دے. آپ سارے آئے بیٹھے ہو کہ چلو اللہ کی بات سنیں، اللہ راضی ہو کے جنت دے دے، پر کیا پتہ اللہ کہے مجھے منظور نہیں تمہارا کوئی عمل. یہ ان کے تو قبول ہو چکے ہیں، جاؤ جنت کے وارث ہو. پھر اتنا بڑا امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات سوتے نہیں تھے، ساری رات روتے تھے بیٹھ کر مصلی پہ. تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ آپ دنیا کے بھی بادشاہ، دین کے بھی بادشاہ، اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی امام زین العابدین، دین تو پہلے ہی تھا. تو وہ پھر رو پڑے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی مل گیا تھا، اور 40 سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دی. میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا. میرے بھائی، میرا باپ، میرے چاچے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گئے. میں کہاں سے ہنسوں، یہ مجھے کہاں سے نیند آئے. چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا. یہ آفت کسی اور گھر میں اللہ ڈال دیتا، اپنے نبی کے گھر ڈالی اور اللہ کے نبی نے خوشی سے منظور ہٹایا. آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا، ام سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے، تو دیکھو کسی کو اندر نہیں آنے دینا. تو ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو کے تھوڑی دیر میں حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے، تو انہیں چھلانگ لگائی اور اندر. کچھ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز. ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں. دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا، اور ایسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. بچوں کو کی پتا میرا نانا کیوں روئی جاندہ، اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. آپ کی ہچکیوں کی آواز. ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے؟ کہ ام سلمہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے کر گیا کہ میرے اس نواسے کو میری امتی ذبح کر دی. مجھے مٹی دکھا کے گیا جہاں اس کو خون گرے گا. اگر میرے نبی ہاتھ اٹھاتے تو اللہ ہٹا دیتا یہ قربان. ہاتھ نہیں ہٹائے، ہاتھ نہیں اٹھائے. تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، اولاد کے لیے نہیں اٹھائے، کہ ان کی قربانیوں کو اپنے دین کے لیے کھاد بنا دیا، ان کے خون کو اپنے دین کا پانی بنا دیا، ان کی بوٹیوں کو اپنے دین کی کھاد بنا دی، اپنے گھر میں رکھی قربان. تمہارے لیے مانگا ہے.